سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کا سب سے بڑا مجاہد، اسلامی آزادی جہاد اور استعمار کے خلاف عظیم جدوجہد۔ تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر صرف صفات تاریخ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ صدیوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ عظیم ناموں میں سے ایک ہے۔ وہ صرف بیت المقدس کے فتح ہی نہیں تھے، بلکہ اسلامی آزادی، عدل، انسانیت اور استعمار غیر ملکی قبضہ کے خلاف سب سے بڑا مذمتی تحریک کے قائد تھے۔ یہ کہانی ایک ایسی مرد مجاہد کی ہے جس نے صلیبی طاقتوں، جنہیں بعد کی تاریخ میں یورپی انگریزی استعمار کے ابتدائی شکل بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 میں ترکیت عراق کے مقام پر پیدا ہوئی۔ آپ کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ آپ ایک معزز کردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شرقاؤ خود بہادر سپاہی اور اسلامی ریاست کے وفادار تھے۔ صلاح الدین کا بچپن شاہانہ عیش و عشرت میں نہیں، بلکہ سادگی، نظم و ضبط اور دینی ماحول میں گزرتا۔ قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ، ادب اور گھڑ سواری آپ کا ابتدائی تعلیم کا حصہ تھے۔ ابتدا میں کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی نوجوان ایک دن امت مسلمہ کا نجات دہند بنے گا۔ اسلامی دنیا پر حملہ 11ویں صدی میں یورپ سے آنے والی صلیبی طاقتوں نے فلسطین، شام اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 1099 میں بیت المقدس پر قبضے کے وقت صلیبوں نے اپنے ایسا قتل عام کیا جس کے مثال تاریخ میں کم ملتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان قتل کر دیا گیا، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو نہ بخشا گیا۔ مسجد اقصی خون سے بھر گیا۔ یہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ اسلامی تہذیب اور آزادی پر حملہ تھا۔ یہی وہ زخم تھا جو صلاح الدین ایوبی کے دل میں تا حیات تازہ رہا۔ اسد الدین شرقاؤ کے ساتھ جہاد۔ صلاح الدین رضی اللہ عنہ نے عملی زندگی کا آغاز اپنے چچا اسد الدین شرقاؤ کے ساتھ کیا۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا۔ وہ اندرونی انتشار کا شکار تھا۔ صلاح الدین نے کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا، نظم و ضبط سکھایا، دشمن کی نفسیات سمجھی، قیادت کے اسرار جانے۔ جب شرقاؤ کا انتقال ہوا تو حالات میں ایک نوجوان کو ذمہ داری سونپ دیا۔ مصر کی قیادت اور اصلاحات۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کو وزیر مقرر کیا گیا۔ یہ ایک نازک وقت تھا۔ خزانہ خالی تھا، فوج کمزور، فاطمی خلافت زوال پذیر، مگر صلاح الدین نے عدل قائم کیا، کرپشن ختم کی، سن خلافت کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا۔ جلد ہی مصر ایک مضبوط اسلامی ریاست بن گیا۔ استعمارہ کے خلاف اتحاد کی بنیاد۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ صلیبی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے مسلم ریاستوں کا اتحاد ضروری ہے۔ فرقواریت زہر ہے، ذاتی اقتدار مقصد نہیں۔ انہوں نے شام، مصر، حجاز اور یمن کو متحد کیا۔ یہ اسلامی اتحاد صلیبوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ آزادی کی عظیم تحریک، جہاد فی سبیل اللہ۔ صلاح الدین کا جہاد زمین کے لیے نہیں تھا، دولت کے لیے نہیں تھا، شہرت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جہاد قبلِ اول کی آزادی کے لیے۔ انہوں نے فوج کو صرف ہتھیار نہیں دیا بلکہ ایمان، تقوی اور نظم دیا۔ تاریخ کا فیصلہ کن لمحات 1127 میں معرکہ حطین پیش آیا۔ صلیبی فوج غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صلاح الدین نے دشمن کو پانی سے دور رکھا، گرمی اور بھوک کو ہتھیار بنایا، مکمل حکمت عملی سے حملہ کیا۔ صلیبی فوج تباہ۔ بادشاہ گئے ڈی لوزیانان گرفتار۔ صلیبی طاقت کا غرور ٹوٹ گیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی،
آزادی کی بنیاد تھی فتح بیت المقدس عدل کی مثال 1187 میں بیت المقدس آزاد ہوا۔ جب صلاح الدین شہر میں داخل ہوئی تو قتل عام نہیں تھے، عورتیں بچے محفوظ رہے، عیسائیوں کی امان دی گئی۔ یہ فتح تلوار سے زیادہ اخلاق کی فتح تھے۔ صلیبی ظالم کا جواب عدل سے دیا گیا۔ یورپ خود اعتراف کرنے پر مجبور ہوا کہ یہ فتح ہم سے بہتر ہے۔ انگریزوں ذہنیت اور صلیبی وراثت اگرچہ اس دور میں براہ راست انگریز نہیں تھی، مگر صلیبی جنگ یورپ استعمار کی بنیاد تھی۔ وہی ذہنیت بعد میں انگریزی اصرامات بنی مسلم دنیا پر قبضہ، وسائل کی لوٹ، تہذیب کی تباہی۔ صلاح الدین دراصل ہے استعمارہ کے خلاف پہلی عظیم اسلامی تحریک کا قائد تھے۔ صلاح الدین کی ذاتی زندگی، سادہ لباس، سادہ خزانے، ذاتی خزانے نہ ہونے کے برابر، وفات کے وقت کفن کے پیسے بھی نہ تھے۔ ایک بادشاہ جو دنیا فتح کر لیا مگر دنیا اس کے غلام نہ بن سکے۔ 1193 میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئی۔ ان کا پیغام اتحاد میں طاقت ہے، عدل کے بغیر فتح ہی بے معنی ہے۔ استعمارہ صرف تلوار سے نہیں کردار سے شکست کرتا تھا۔ آج کا صلاح الدین کہاں ہے؟ صلاح الدین کوئی افسانہ نہیں، ایک فکر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ہر اس دل میں جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، ہر اس قوم میں جو آزادی چاہتی ہو، قوم تب زندہ رہتی ہے جب وہ صلاح الدین کو یاد نہیں پیدا کرتی۔ اگر آپ چاہیے